بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 85 میں باب الاطعمہ فصل ثانی سے حدیث نمبر 4201 سے لے کر 4210 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرب الیہ طعام فلم ار طعاما كان اعظم برکۃ منہ اول ما اکلنا ولا اکل برکۃ فی آخرہ۔ قلنا یا رسول اللہ کیف ھذا؟ قال انا ذکرنا اسم اللہ حین اکلنا ثم قعد من اکل ولم یسم اللہ فاکل معه الشیطان، رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ نبی کریم کے پاس تھے کہ کھانا سامنے لایا گیا۔ کھانے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ میں نے اس کھانے میں اس وقت جو بڑی برکت دیکھی جب کہ ہم نے کھانا شروع کیا تھا، ایسی برکت میں نے کسی اور کھانے میں نہیں دیکھی، اور اس کھانے کے آخر میں نے جو کمتر برکت دیکھی، ایسی کم برکت میں نے کسی اور کھانے میں نہیں دیکھی۔ چنانچہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا کیا سبب تھا کہ اس کھانے کے شروع میں تو اتنی زیادہ برکت دیکھی گئی اور آخر میں اس طرح بے برکتی نظر آئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، در حقیقت کھانے کے شروع میں ہم نے اللہ کا نام لیا تھا، لیکن بعد میں ایک ایسا شخص آ کر بیٹھ گیا جس نے کھانا کھایا مگر اللہ کا نام نہیں لیا، لہٰذا اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا کھایا، اس سبب سے آخر میں بے برکتی ہو گئی۔ یہ شرح السنہ کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عائشہ راویہ ہیں، وعن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فناسیہ ان یذکر اللہ علی طعامہ فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ، رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول کریم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے بیٹھے اور شروع میں اپنے کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے اور کھانے کے درمیان میں یاد آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت امیہ ابن مخشج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال كان رجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقام في بطنه، رواہ ابو داود۔ حضرت امیہ بن مخشج رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، یعنی بسم اللہ کہے بغیر کھانا کھانے لگا، یہاں تک کہ جب اس کھانے میں سوائے ایک لقمے کے کچھ بھی نہیں بچا تو اس کو یاد آیا کہ میں کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھول گیا ہوں، تو اس نے وہ آخری لقمہ اپنے منہ میں لے جاتے وقت کہا بسم اللہ اولہ وآخرہ، اللہ کا نام لیا۔ رسول کریم یہ دیکھ کر ہنسنے لگے اور پھر فرمایا کہ شیطان اس شخص کے ساتھ برابر کھانا کھا رہا تھا، لیکن جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس شیطان نے وہ سب کچھ اگل دیا جو اس کے پیٹ میں تھا۔
استقا جو کچھ پیٹ میں تھا اس کو قے کر لیا، جو نگلا تھا اس کو اگل دیا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، رواہ الترمذی و ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول کریم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے ہر طرح کی تعریف اس اللہ کو سزاوار ہے جس نے ہمیں کھانے کو دیا، ہمیں پینے کو دیا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ ترمذی، ابو داود اور ابن ماجہ کی روایت ہے، گویا کھانے کے بعد کی دعا کا تذکرہ ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، رواہ الترمذی و رواہ ابن ماجہ والدارمی عن سنان بن سنہ عن ابیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا صابر روزے دار کی طرح ہوتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی حدیث مقدسہ کو ابن ماجہ اور دارمی نے بھی روایت کیا ہے، لیکن راوی کا اختلاف ہے۔ ترمذی نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے اور ابن ماجہ اور دارمی نے سنان بن سنہ اور ان کے ابا جی سے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو ایوب راوی ہیں، قال کان رسول اللہ اذا اکل او شرب قال الحمد للہ الذی اطعمہ وسقیہ وصبغہ وجعل له مخرجا، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں رسول کریم جب کھاتے اور پیتے تو فرماتے ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے کھلایا پلایا اور اس کھانے پینے کی چیز کو آسانی کے ساتھ حلق سے اتارا اور اس کے نکلنے کی راہ پیدا فرمائی۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعن سلمان قال قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے میں برکت کا ذریعہ کھانے کے بعد وضو کرنا ہے۔ چنانچہ قبولیت اسلام کے بعد ایک دن میں نے نبی کریم کے سامنے تورات کے اس مضمون کا ذکر کیا تو رسول کریم نے فرمایا کہ کھانے میں برکت کا ذریعہ کھانے سے پہلے وضو کرنا ہے اور کھانے کے بعد وضو کرنا ہے۔ یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ فی التوراۃ، تورات میں کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور منہ میں کلی کرنے کا بیان تھا۔ صحابی نے وہ پڑھا تھا۔ حضور کریم کے سامنے تذکرہ کیا۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد بھی دونوں باعث برکت ہے۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ شریعت محمدیہ کامل و مکمل بلکہ اکمل دین ہے، اس لیے تکمیل شریعت کا تقاضا ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا اور بعد میں بھی ہاتھ دھونا۔ یہاں وضو سے اصطلاحی نماز والا وضو مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے لغوی وضو مراد ہے جو ہاتھ دھونا اور منہ میں کلی کرنا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء فقدم الیہ طعام فقالوا الا نأتیک بوضوء قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة، رواہ الترمذی و ابو داود اور نسائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم بیت الخلا سے واپس آئے تو آپ کے سامنے کھانا لایا گیا۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم آپ کے سامنے وضو کا پانی لائیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے حدث کے بعد وضو کرنے کا حکم بطریق وجوب اس صورت میں دیا گیا ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کروں۔ یعنی اصطلاحی شرعی وضو تو اس وقت ہوتا ہے جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور وضو نہ ہو، اس وقت وضو فرض ہے۔ کھانا کھانے کے لیے اصطلاحی وضو لازم نہیں آتا، بلکہ یہاں وضو سے مراد ہاتھوں کا دھونا اور منہ میں کلی کا کرنا ہے۔ گویا حضور علیہ السلام نے کھانا کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کے دھونے کو سنت فرمایا ہے، یعنی پہلے بھی ہاتھ دھو لیے جائیں اور بعد میں بھی ہاتھ دھو لیے جائیں۔ اسی حدیث مقدسہ کو ابن ماجہ نے راوی کے اختلاف کے ساتھ ذکر کیا ہے، اگرچہ ترمذی نے، ابو داود نے اور نسائی نے اس حدیث مقدسہ کو ابن عباس سے روایت کیا ہے، لیکن ابن ماجہ نے اسی حدیث مقدسہ کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔